اوکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تربیلا ٹائمز کے ساتھ جہانگیر علی یوسفزئی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور سینیٹر پیر صابر شاہ صاحب. ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں صاحب؟ کیسے ہیں آپ؟ میں تو ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا کرم ہے جی. آپ لوگ تو بس سیاسی لوگ ہیں. آج کل بلدیاتی الیکشن بھی ہیں اور مصروفیات بھی آپ کی ہوں گی. پیر صاحب، میں اس انٹرویو کا مقصد کسی کی پروموشن کرنا نہیں ہے. یہ جنرل انٹرویو آپ سے. کل بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں، تو اس حوالے سے یہ بتائیے گا کہ یہ جب بلدیاتی مطلب جو بھی کینڈیڈیٹس جیت کر آ جائیں گے تو کیا فرق پڑ جائے گا نظام پر؟ دیکھیں جی، یہ تو ایک جو بلدیاتی نظام ہے یہ گراس روٹ لیول پہ نمائندگی، محلے کی سطح پہ، پھر آپ کی یونین کونسل کی سطح پہ نمائندگی آتی ہے، تحصیل سطح پہ آپ کی نمائندگی آتی ہے، اور یہ بالکل عوام کے میں سے یہ لوگ ہوتے ہیں، اور یہ ان کی اویلیبلٹی جو ہوتی ہے وہ عوام تک، عوام کی رسائی ان تک ہوتی ہے جی. تو اس کی اپنی ایک اہمیت ہے. اور پھر چھوٹے لیول پہ یہ عوام کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں، اور ان مسائل کو سمجھتے بھی ہیں کہ عوام میں سے ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں تو کسی بھی ملک میں عوامی مسائل کو حل کرنا، اور جو ہماری سوشل، یہ جو خصوصاً جو رورل ایریا ہے، جو ہمارے دیہات ہیں، جو پسماندہ علاقے ہیں، ان کے لیے، ان کو اپلفٹ کرنے کے لیے میرے خیال میں یہ بہت بڑا بنیادی کردار ہے لوکل گورنمنٹس کا جو وہ ادا کرتے ہیں. پھر صاحب، آپ کی بات صحیح ہے، میں اسے ایگری کرتا ہوں، لیکن یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جہاں پر مطلب جو مرکز میں حکومت کسی پارٹی کی ہوتی ہے اور اس لیول پر کوئی اور پارٹی کا جو کینڈیڈیٹ ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کو اسی طرح سپورٹ نہیں ملتی جس طرح اس کو کام کرنا چاہیے فنڈز کی شکل میں، فنڈز کی مد میں. اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ بس یہ ہے ایک مربوط نظام جو ہمارا ہے فنڈنگ کا، وہ اس کی کمی محسوس ہو رہی ہے، اور خصوصاً یہ جو ہے یہ اپنے سیلف ریلائنس وہ ہونا چاہیے، تاکہ یہ ادارے جو ہیں یہ اپنا فنڈ خود جنریٹ بھی کریں اور پھر اس کا استعمال بھی ہو. اور باقی جو صوبوں سے ہمارے جو شیئر ہیں، جیسے نیٹ پروفٹ میں ہمارا شیئر جو ہے، یا دوسرے جو ریسورسز ہیں ہمارے استعمال ہوتے ہیں جی. ان میں سے شیئر جو ہے یہ ان اداروں کو ملنا چاہیے، کیونکہ یہ اپنے ریسورسز ڈیولپ کرنا، اتنا بات کرنے میں تو یہ بہت آسان بات ہے، لیکن یہ اس کو ڈیولپ کرنا بڑا مشکل ہے. جی. تو اس میں یقیناً جو جیسے نیٹ پروفٹ اور یہ ہمارے ہیں، یہ فنڈ جو ہے اور صوبائی حکومت سے ان کو اسسٹنس اگر ملتی ہے تو یہ بہت کامیابی کے ساتھ عوامی مسائل کو حل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا یہ بتائیں کہ جی شفافیت کے لحاظ سے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کل جو بلدیاتی الیکشن ہونے والے ہیں خیبر پختونخوا کے چند علاقوں، مختلف علاقوں میں، تو شفافیت کے لحاظ سے آپ کیا تاثر دینا چاہتے ہیں کہ یہ کیسے ہوں گے، شفاف ہوں گے؟ دیکھیں جی، میں اس سلسلے میں ایک چیز جو ہے وہ چاہے بلدیاتی الیکشن ہو یا آپ کے قومی الیکشن ہو، جی، ہماری جو الیکشنز کے اندر ایک رجحان جو بڑھ رہا ہے وہ کہ مافیا جو ہے وہ ان اداروں کے ذریعے سے، صوبائی اسمبلی ہو، قومی اسمبلی ہو یا یہ بلدیاتی ادارے ہوں، ان کے ذریعے سے وہ لوگ جو کہ مافیا کے لوگ ہیں، جو کہ اسمگلر ہوتے ہیں، جن کے پاس کالا دھندا ہوتا ہے، جن کا بلیک منی جن کے پاس ہوتی ہے، وہ لوگ جو ہیں وہ آج بالکل وہ میدان میں آ جاتے ہیں، اور وہ الیکشن کے دنوں میں لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، خصوصاً اس دور میں جب کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے. جی. لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں. ایسے وقت میں وہ لوگوں کے ضمیر خریدنے اور مینڈیٹ کو خریدنے، یعنی اس میں اہلیت پیچھے رہ جاتی ہے، کریڈیبلٹی جو ہے وہ پیچھے رہ جاتی ہے، جی. اور مینڈیٹ کو خریدا جاتا ہے. یہ رجحان انتہائی خطرناک ہے، اور یہ ایک ایسا وقت ہوگا جیسے آپ اگر انڈین کی پارلیمنٹ میں دیکھیں تو وہاں سب
गुंडे बदमाश और माफिया जो है और स्मगलर जो समाज दुश्मन अनासर हैं वो उन असम्बलियों के अंदर बैठे हुए हैं। जी। और यहाँ पाकिस्तान के अंदर भी हम देख रहे हैं, जैसे सेनेट के अंदर हमने देखा कि सेनेट में ऐसे लोग जो है वो जो पैसा लेकर सेनेट में आए। जी। तो मैं सोच रहा था कि ये सेनेट में ऐसे लोग आते हैं तो इनको क्या फ़ायदा है कि करोड़ों रुपए पे वोटें ख़रीद लेते हैं। ठीक है। लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ जैसे हुकूमत जो थी, मौजूदा हुकूमत, वो तंबाकू के ऊपर टैक्स लगाना चाहती थी। जी। तो उस वक्त मैंने देखा कि ये जितने भी जिन लोगों ने पैसे दिए और जो तंबाकू और सिगरेट और इसका कारोबार करने वाले थे, ये सब इन्होंने हाथ जोड़ लिए और एक प्रेशर जो था वो डेवलप किया हुकूमत पे, और हुकूमत के उस तक जनाब उनका एक प्रेशर आया। क्योंकि अददी नंबर की इनकी वजह से तो हुकूमत लेजिस्लेशन भी करती है, उसकी मजबूरियाँ होती हैं। तो फिर उन्होंने ब्लैकमेल किया और वो तंबाकू पे जो टैक्स लगना था, सिगरेट्स पे जो टैक्स लगना था, तंबाकू पे वो टैक्स इन्होंने उसको हुकूमत को मजबूर किया। तो ये जो माफिया बैठी अब वो है, ये है कि तो टैक्स नहीं लगा, लेकिन हुकूमत के ख़जाने में कुछ नहीं जा रहा, लेकिन इनकी तिजोरियों में अरबों रुपया जा रहा है। जी। तो ये वो एक कमज़ोर पहलू है हमारी पॉलिटिक्स का, जमहूरियत का, सही, जिसको हल करने के लिए किसी ने भी कुछ नहीं किया, और ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। अच्छा, फिर साहब एक और भी ज़रूरी सवाल है आपसे कि मतलब उस दिन मैं एक इंटरव्यू कर रहा था जिसमें ये पॉइंट हुआ कि आप ख़ुद भी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा रहे हैं, और इसके अलावा आप मुख्तलिफ आपने सूबे की भी नुमाइंदगी की है, अभी आप सेनेटर भी हैं। ये उस इंटरव्यू में ये बताया गया कि जी उनके अपने दौरे हुकूमत ने उन्होंने तहसील गाजी के लिए क्या कहा, क्या किया। तो जवाब में मैंने ये ज़रूर कहा है कि क्या तहसील गाजी को तहसील का दर्जा देने वाले पीर साहब इरशाद साहब नहीं थे। तो उन्होंने और ऐसे पॉइंट उठाए हैं। तो आप बता दें कि अक्सर ये तासुर पाया जाता है कि आपने क्या किया ताकि हमारे अवाम को भी पता चले। अल्लाह का बड़ा फजल है जी, 85 का, अगर आपकी उम्र तो कम होगी यकीनन, मुझे याद है याद है आपको बचपन से जानता हूँ। 85 का खड़ी गनगर जो है वो और आज के खड़ी गनगर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है जी। मैंने जो बुनियादी बात की, आप यहाँ पे तहसील गाजी के अंदर जो सबसे पहली बात थी कि हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ जो हैं वो पानी के हुसूल के लिए मीलों मील पैदल जाकर और सरों पे घड़ों से पानी लाती थीं। आज अल्लाह के फजल है कि आज सबको घरों के अंदर वो पानी पी रहे हैं। और इसके बावजूद कि 15 साल से मैं असम्बली से बाहर हूँ, इक़्तिदार के राहदारियों से मैं बाहर हूँ, लेकिन उस वक्त जो मेरा अरसा था उसके अंदर हमने पूरे इलाके में, आपके पूरे गनगर में आप जाएं, या खड़ी में भी आप देखेंगे तो तहसील गाजी में हमने कोशिश की है कि यहाँ पे हमारी औरतें जो हैं, हमारी बच्चियाँ, बेटियाँ जो हैं, वो पानी के हुसूल की जो एक इंतहाई सख्त और मुशक्क़त ज़िम्मेदारी हमने उन पर डाली थी, उनको उनसे छुटकारा दिया। ये कोई मामूली बात नहीं है। उसके बाद आप देखें यहाँ पे जहालत थी, स्कूल नहीं थे। मैंने यहाँ चप्पे चप्पे पे, कोई ऐसा गांव नहीं है जहाँ पे मैंने स्कूल का इजरा नहीं किया। प्राइमरी सर, कॉलेज के मुतालिक ये ज़रूर अब हम पाया जाता है कि आपने बच्चियों के कॉलेज के लिए कुछ नहीं किया, कॉलेज आपने नहीं बनवाया। मैं आता हूँ जी। फिर हमने हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल ये बताएं। अब आप कॉलेज की बात करते हैं जी। कॉलेज हमने तहसील बनाया, तहसील बना तो हमारा अस्पताल जो है वो RHC से तहसील हेडक्वार्टर बना जी। उसमें आपकी बिल्डिंग बनी, उसमें आपकी इक्विपमेंट आई, इसमें डॉक्टर आए, लेडी डॉक्टर, ये लोग तैनात हो गए क्योंकि तहसील हेडक्वार्टर है जी। जब तहसील बनता है तो हर तहसील में कॉलेज तहसील का हिस्सा होता है जी। जब पब्लिक हेल्थ के अदारे, दूसरे अदारे इसका हिस्सा होते हैं, वहाँ पे बनना शुरू हो जाते हैं। तो हमने तहसील बनाया तो उसका फैज़ लोगों को मिल रहा है। हमने तहसील बनाया तो हमें, आपके टेन्योर में क्यों नहीं बना कॉलेज? नहीं, ये तो तहसील बनता है, फिर उसके साथ साथ एकदम तो सारे अदारे। कॉलेज जब बना तो किसी और के उसमें बना, MPA-शिप में बना। मेरे क्वेश्चन का मतलब जो है वो ये है। देखें जी, किसी और के उसमें बना या हमारे उसमें बना, लेकिन बुनियाद किसने दी? तहसील की।
ہم نے تحصیل کی بنیاد دی ہے. تو اللہ کے فضل سے آپ کا غازی کالج جو ہے یہ انٹر کالج تھا, اس کو پوسٹ گریجویٹ کس نے بنایا؟ ٹھیک ہے. تو ہم نے بنایا ہے. تو اسی طرح یہاں پہ جو ایک بنیاد ہم نے رکھی, اللہ کے فضل سے آج وہ بنیاد اتنی مضبوط ہے جی کہ یہاں پہ جتنے بھی ترقیاتی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ایک تحصیل کی, جی وہ ہم پورے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی ہیلو جی, تھوڑا سا وقفہ کرتے ہیں. پھر صاحب کال پہ بات کر رہے ہیں اور کچھ ضروری سوالات کے ساتھ پھر ہم اختتام کریں گے. جی اچھا جناب, آپ بتائیں. السلام علیکم. جی سر, کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام مبارک علی ہے جی. اچھا میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتا ہوں اچھا. اور ابھی 3 سال ہوئے میرے ریٹائرمنٹ کی. پیر صاحب نے جو کہا صحیح کہا؟ جی ہاں, پیر صاحب نے جتنی بھی باتیں کی ہیں وہ ٹھیک کی ہیں. اچھا 85 میں ہمارے علاقے میں جو تھا کوئی بھی اس طرح واٹر سپلائی سکیم نہیں تھی گریجویٹی لیول پر, خاص کر گنگر کے علاقے میں. تو پیر صاحب نے جامرات سے امگا سے لے کر جو ہے کنڈی عمر خانہ تک جتنی بھی گریجویٹی لائنز جو ہیں وہ ساری کی ساری پیر صاحب کے دور میں ہوئی. اس کے بعد پرائمری سکول سوائے غازی یا متصرین کا ایک ایملیٹ میں سکول تھا, اس کے علاوہ کوئی سکول نہیں تھے. وہ سارے سکول جو ہے پیر صاحب کے دور میں جو ہے وہ کمپلیٹ ہوئے. میں خود ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے تھا. بہت شکریہ, آپ نے تائید کر دی, بڑی بات ہے جی. زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہیں گے. اچھا پیر صاحب, ہم بلدیاتی الیکشن کے متعلق تو بات ہوگی جو بھی کرنے تھے. جی ہم نے کیا کیا ہے نا جی, پہلی بات ہے کہ تحصیل ہم نے بنائی, دوسری بات ہے کہ انڈسٹریل اسٹیٹ ہم نے بنائی, اور انڈسٹریل اسٹیٹ کو آپ نے دیکھا کہ لیکن اس پہ کام تو کچھ نہیں ہوا نا جی. یہ تو بہت عرصے سے آپ نے انڈسٹریل اسٹیٹ کے لیے جگہ وقف کر دی تھی, سب کچھ ہو گیا تھا. جی انڈسٹریل اسٹیٹ کے لیے جگہ لی, انڈسٹریل اسٹیٹ منظور کرایا, پھر یہی انڈسٹریل اسٹیٹ جو ہے اب آپ کہتے ہیں کہ وہاں پہ انڈسٹری, چونکہ آپ کے ملک میں بجلی نہیں تھی, آپ کے ملک میں کارخانے جو تھے وہ بند ہو رہے تھے, تو یہ انڈسٹریل اسٹیٹ اس پہ کام نہیں ہو سکا. لیکن انڈسٹریل اسٹیٹ تو موجود ہے, اور آج یہی وجہ ہے کہ یہی انڈسٹریل اسٹیٹ آج پاکستان میں جو 5 زون بن رہے ہیں جی سی پیک کے, آپ کا غازی جو ہے وہ آج سی پیک کا حصہ بن گیا ہے. اچھا, اس کو شاید آپ معمولی سمجھیں, لیکن یہ فیوچر میں جب کہ فیوزات لوگوں تک پہنچیں گے, جب لوگ مزدوری اور یہاں پہ لوگوں کو امپلائمنٹ ملے گی, جی اور اس کے بعد آپ کو احساس ہوگا کہ یہ کتنا بڑا کام ہے کہ ہمارے نوجوان جو در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں, ڈگریاں لے رہے ہیں, انشاءاللہ ان کے لیے ایک بہت بڑی اسکیم جو ہے وہ ایک سی پیک کا جو یہ زون بنا ہے, جی اس سے سب مستفیض ہوں گے. جی میرا کوشچن بھی آخر یہی تھا کہ آپ چونکہ ضلع ہری پور سے آپ کا تعلق ہے اور یہاں پر تحصیل غازی کی ہم بات کریں گے تو بہت زیادہ بے روزگاری بڑھ چکی ہے, تو امپلائمنٹ سیکٹر میں آپ کے آنے والے کیا لائے عمل ہوگا, چاہے وہ وابڈا میں ہے, چاہے دیگر اور جو ہمارے گورنمنٹ کے ادارے ہیں اس حوالے سے, یا پرائیویٹ سیکٹر میں؟ جی بس یہ تو یہاں پہ وابڈا میں جب بھی پوسٹیں آتی ہیں ہماری لوگ اپلائی کرتے ہیں, ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے لوگ اس میں ان کو امپلائمنٹ ملیں. باقی یہ ہے کہ ابھی کالونی یہ جو بن رہا ہے تربیلا ڈیم کا ایکسٹینشن T5, اس کے اندر بھی پہلے انہوں نے رائٹ بینک پہ آفس بنایا تھا جس میں ہمارے لوگوں کو پرابلم تھی. ابھی ہم نے اس کو حکام سے بات کر کے اس کو لیفٹ بینک پہ لے آئے. اچھا جی. اور اس کے لیے علیحدہ بندہ جو ہے اس علاقے سے, تاکہ اس علاقے کے لوگوں کو ان کا شیئر جو ہے ڈیو شیئر ان لوگوں کو ملے. ٹھیک ہے, تو یہ ہماری اچیومنٹ ہے جی. ٹھیک ہے. اور باقی جو ہے یہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ان امپلائمنٹ یہ تو حکومت کی پالیسیوں پہ ہوتا ہے, ہماری ذاتی پالیسی نہیں ہوتی. یہ حکومت جب ملک کے اندر ایکٹیویٹی ہوتی ہے, ملک کے اندر ادارے جو ہیں وہ تشکیل پاتے ہیں اور اداروں کی ترقی ہوتی ہے, جی تو پھر یہ مواقع نکلتے ہیں امپلائمنٹ کے. تو یہ کوئی ایم پی اے یا کوئی ایم این اے ذاتی طور پہ کوئی پوسٹیں کریٹ نہیں کر سکتا. صحیح. یہ ہوتی ہے کہ حکومتوں کی پالیسیوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اچھی حکومتیں ہوں گی, ہماری حکومت اللہ کرے مسلم لیگ آئے تو انشاءاللہ ہماری پالیسیاں بہتر ہوں گی. ہماری حکومت کے دوران تو آپ نے دیکھا کہ ہماری
انڈسٹریلائزیشن کی طرف ہمارا رجحان تھا، لیکن ہماری حکومتوں کو کام کرنے نہیں دیا جاتا. صحیح. اگر کام کرنے دیا جاتا تو ہم انشاءاللہ یہاں پہ اب آج یہاں کا نقشہ تبدیل ہو چکا ہوتا. ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ پیر صاحب. ناظرین کرام، سینیٹر صاحبزادہ پیر صاحب ارشاد صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. وقت کی کمی کی وجہ سے ہم طویل انٹرویو نہیں لے سکے کیونکہ نماز کا وقت بھی ہو چکا ہے. کیمرہ مین طارق نواز کے ساتھ جہانگیر علی یوسف زئی کو تربیلا ٹائم سے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.